زمانہ مدحت خیر الانام کرتا ہے، دل اور جان محمد کے نام کرتا ہے۔ اسی ادا کو ادا کرنے سے پہلے زاہد رضا آپ سبھی کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئی ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو میٹے ساری پریشانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو میٹے ساری پریشانی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ سکون ملتا ہے دل کو، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ محترم ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن الکریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، پاکی بولتا ہے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ ایک بزرگ نے سنا تو اس نے دل میں خیال پیدا کیا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو پھر
ہمیں آواز کیوں نہیں سنائی دیتا؟ اس نے دل میں سوچا ہی تھا، خیال ہی کیا تھا کہ اسے استنجے کی حاجت ہوئی۔ وہ بزرگ استنجا کے لیے جب پانی کے برتن کو اٹھایا تو جیسے ہی اس نے پانی کے برتن کو اٹھایا ہے تو اس برتن سے اللہ اللہ کی صدائے، اللہ اللہ کی آواز سنائی دے رہا تھا۔ اس بزرگ نے سوچا میں اس پانی کے برتن کو استنجا خانہ میں کیسے لے جاؤں جو اللہ اللہ کی صدا دے رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس نے اس پانی کے برتن کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر وہ بزرگ زمین سے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو ڈھیلے سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی تھی، اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بزرگ اس مٹی کے ڈھیلے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد وہ بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کیا کیا جائے۔ تو غیب سے آواز آئی، رب کی رحمت نے پکارا، اے میرے نیک بندے، کیا تو نے سمجھا، کیا تو نے سمجھا کہ یہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہے اور اس کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ میں اس لیے اس کے آواز کو سننے نہیں دیتا ہوں تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائے، تمہارے کام نہ رک جائے۔ تو حضرات محترم، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تحفے میں ایک پرندہ کو پیش کیا۔ آپ نے اس پرندے کو قبول کر لیا۔ جب آپ نے اس پرندے کو قبول کر لیا اور اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا، کچھ عرصہ کے بعد وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی سے کہتا، اے جنید، تم تو آزاد ہو، تم اپنے دوست سے ملاقات کرتے ہو، تم اپنے دوست سے ملتے ہو، اور ہمیں تم نے قید کر رکھا ہے، ہمیں تم نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ اے جنید، ہمیں بھی آزاد کر دو تاکہ ہم بھی اپنے دوست سے ملاقات کر سکے، اپنے دوست سے مل سکے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پرندہ پہ رحم آ گیا، اس پرندے پہ ترس آ گیا۔ آپ نے اس پرندے کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس پرندے کو آزاد کیا ہے، چھوڑا ہے، وہ پرندہ اڑتے وقت کا، اے جنید، پرندہ اور جانور اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ جب پرندہ اور جانور ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو وہ شکار کر لیا جاتا ہے، وہ قید کر لیا جاتا ہے۔ اے جنید، میں نے صرف ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا تو مجھے قید کر لیا گیا، مجھے پنجرے میں بند کر دیا گیا، مجھے قید و بند کی صحبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اے جنید،
آج سے میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک دن بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہوں گا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہوں گا۔ حضرات محترم، وہ پرندہ جب اس پرندے کو حضرت جنید بغدادی نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آتا، اور آنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کے ہمراہ وہ پرندہ کھانا بھی کھایا کرتا تھا۔ جب سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو وہ پرندہ بھی زمین پہ گرا اور گرنے کے بعد اپنی جان دے دی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے جنید بغدادی، تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے ایک پرندہ پہ رحم کیا، میں نے ایک پرندہ کو آزاد کیا، تو اللہ پاک نے مجھ پر بھی رحم کر کے مجھے بخش دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، دلوں کو راحت، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔